ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی واپسی ہونے والی ہے، بس یہ آپ انتظار کریں۔ 16 مارچ یا 18 مارچ کی ڈیٹ باقاعدہ دی گئی تھی۔ ہم بھی بڑے پریشان، ہم نے بھی فون کیا، پریشان اس وجہ سے کہ اتنی بڑی خبر ہے اور ہماری نظر سے کیسے نکل گئی۔ اتنا بڑا معاہدہ کہیں پر ہو گیا امریکہ کے ساتھ، پتہ چلا جی کہ اس کے اندر کوئی جان نہیں تھی، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر تو لوگوں نے طوفان مچا دیا، باقاعدہ مبارکباد دینی شروع کر دی۔ کسی نے کہا جی کہ دیکھیں واہ واہ عمران خان صاحب آپ نے وعدہ پورا کر دیا، قوم کی بیٹی واپس آ رہی ہے۔ سنجیدہ لوگوں نے پھر ہمیں میسیجز بھیجے، ہماری تحقیقات کچھ اور بتا رہی تھیں۔ بہرحال ڈاکٹر عافیہ صدیقی واپس نہیں آئیں، اور جو آخری خبریں ہم نے حاصل کی ہیں اس کے مطابق وہ مستقبل قریب یا بعید میں واپس نہیں آنے والی۔ دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال معلومات جو ہیں وہ یہی ہیں۔ پھر آپ نے پچھلے دنوں ایک اور شوشہ سنا ہوگا، خبر تو میں اس کو نہیں کہوں گا، لیکن خبر کے طور پر سرکولیٹ ہوا، باقاعدہ پی ایم ایل این کا لیٹر ہیڈ تھا جس کے اوپر مریم نواز کے مبینہ دستخط سے امریکی افسر کو لیٹر لکھا گیا اور کہا گیا کہ جی دیکھیں یہ ہمیں باہر نہیں جانے دے رہے، آپ ہماری مدد کریں۔ اور اس کے اوپر پنجاب کے سپوکس پرسن جو ہیں انہوں نے گواہی دینی شروع کر دی۔ انہوں نے کہا جی دیکھیں ثابت ہو گیا کہ یہ لوگ جو ہیں کتنا دباؤ ڈال رہے ہیں اور ہم تو بڑا زبردست کام کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا اتنی بڑی خبر، اتنا بڑا معاہدہ، پتہ چلا کہ وہ بالکل فیک لیٹر ہیڈ تھا اور کسی نے کنٹرائیو کیا ہوا تھا۔ پھر آپ نے کل سنا ہوگا کہ ایک اور فگر سرکولیٹ کرنا شروع کر دیا کہ جو پاکستانی ہیں تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب، ان کا کوئی $11 بلین جو ہیں وہ پاکستان سے باہر پڑے ہوئے ہیں، اور اگر یہ ڈالر ہمارے پاس آ جائیں تو ہمیں کچھ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہم یہ ڈالر واپس لے آئیں گے۔ میں نے کہا اتنی بڑی خبر کے جب ہم نے بین السطور معاملات دیکھنے شروع کیے اور کچھ اور تحقیق کی تو انہوں نے کہا جی کہ یہ پریزیوم ہم نے کیا ہوا ہے، مفروضہ بنایا ہوا ہے کہ اتنے پیسے ہیں۔ ظاہر ہے لوگوں نے پیسے باہر رکھے ہوئے ہیں، کچھ نمبر بھی ہمارے پاس ہے، لیکن یہ 11 بلین ہے یا 110 بلین ڈالر ہیں، ڈالرز کی بات کر رہا ہوں، یا 1 بلین ڈالر ہے، فرینکلی ہمیں کوئی کنکریٹ آئیڈیا نہیں ہے۔ پھر اس سے ہمیں یاد آیا کہ شہزاد اکبر صاحب جو موجودہ حکومت، ہر حکومت کے پاس ایک نہ ایک چہرہ ہوتا ہے جو یاد رہ جاتا ہے حکومت کے جانے کے بعد، تو شہزاد اکبر صاحب جو احتساب کے اسپیشل ایڈوائزر ہیں، ان کا چہرہ جو ہے حکومت کے جانے کے بعد سب کو یاد رہے گا، کیونکہ انہوں نے اتنی مرتبہ ایسی عجیب و غریب باتیں کی ہیں جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ اس ملک سے $10 بلین ہر سال جو ہے وہ اکانومی میں سے نکل رہا ہے، منی لانڈرنگ ہو رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ بات کی، اسد عمر نے یہ بات کی، اور ہم نے اس $10 بلین کو باقاعدہ اپنی معاشی پلاننگ کا حصہ بنا دیا۔ اب یہ 8واں مہینہ چل رہا ہے، تو اگر آپ حساب کتاب چھوٹا موٹا کریں، میرا تو حساب کتاب کمزور ہے، آپ کے پاس زیادہ میتھمیٹیکل مائنڈ ہوگا، آپ خود کر کے دیکھ لیں کہ 10 بلین اگر ہر سال جا رہا تھا تو 8 مہینے گزار دیے، تو ہم نے کم از کم کوئی 7 کے قریب بلین ڈالرز تو ہم نے روک لیے ہوں گے نا۔ تو $7 بلین ہم نے اگر اکانومی کے جو باہر ہر سال جا رہے تھے چوروں کی حکومتوں کے اندر، وہ اگر ہم نے روک لیے ہیں تو پھر ہمارے پاس ابھی $8+ بلین صرف کیوں موجود ہیں فارن ایکسچینج ریزروز کے اندر، بالخصوص جب ہم نے 2 بلین جو ہے سعودی عرب سے بھی لیے ہیں، 2 بلین جو ہم نے UAE سے بھی لیے ہیں، تو مانگ تانگ کے پھر ہمارے پاس $8 بلین کیوں ہیں؟ وہ جو 7 بلین ہم نے بچائے تھے 8 مہینوں کے اندر، وہ کس جگہ کے اوپر ہے؟ بنیادی بات یہ خبریں نہیں ہیں، یہ کلاسک فیک نیوز ہے جس کا مقصد آپ کو کنفیوز کرنا ہے، جس کا مقصد آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا ہے، جس کا مقصد آپ کو منتشر الذہنی کا شکار کرنا ہے تاکہ آپ فوکس ہو کر بڑے معاملات کے اوپر فوکس نہ کر پائیں، توجہ نہ دے پائیں۔ کیا بڑے معاملات ہیں؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف ہمیں منتشر کرنے کے لیے ذہنی طور پر یہ خبر چلائی جاتی ہے، اس کے باقاعدہ مقصد ہے۔ مثلا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی واپسی کا معاملہ ہر وقت آپ اس وقت سنیں گے جب بھی حکومت کی طرف سے جو پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز ہیں، بینڈ آرگنائزیشن ہیں، کالعدم تنظیمیں ہیں، ان کے خلاف جو ہی حکومت ہاتھ تگڑا کرے گی، ساتھ ہی عافیہ صدیقی کی خبر آپ کو سنائی دینے لگ جائے گی، تاکہ لوگ یہ کہیں جی کہ دیکھیں بالکل امریکہ کے نیچے نہیں لگے ہوئے، امریکہ کے ساتھ بالکل کھڑے ہو کے یہ بات کر رہے ہیں اور عافیہ صدیقی ہم واپس لے رہے ہیں، یہ گروپس کے خلاف جو ہم ایکشنز کر رہے ہیں یہ ہم اپنی پالیسی کے ذریعے کر رہے ہیں۔ جو ہی عدالت سے ریلیف ملنے کی بات ہوتی ہے یا مقدمات کے اندر آپ کو کمزوری نظر آتی ہے نواز شریف کے خلاف اور باہر جانے کی باتیں ہوتی ہیں، تو ڈیل کی بات شروع کر دی جاتی ہے اور یہ لیٹر جو ہے یہ سرو کیا جاتا ہے، اس ایگزامپل کے طور پر فیک نیوز کو دیا جاتا ہے کہ جی دیکھیں ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ تو دنیا کے ایجنٹ ہیں اور ان ایجنٹوں کا کام ہی یہی ہے کہ دنیا سے دباؤ ڈلوا کے ہم ملک سے باہر جائیں۔ تو اگر نواز شریف علاج کے لیے باہر جائیں تو کم از کم یہ خیال لوگوں کے ذہن میں ہو کہ یہ ضرور امریکی ایجنٹ تھے جنہوں نے
امریکہ سے دباؤ ڈلوا کے یہ باہر جانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہ بھی ہے کہ اس کا پولیٹیکل پرپس جو ہے, جو اپوننٹ کو ڈیمیج کرنے کا, وہ آپ کو نظر آئے گا. یہ $10 بلین 11 بلین ڈالر کی بحث کیوں شروع ہوتی ہے؟ جب ہی عوام کی چیخیں نکلنے لگتی ہیں. اور اسد عمر صاحب کو ہمیں ایکنالج کرنا پڑے گا, ان کو سلام کرنا پڑے گا کہ انہوں نے 8 مہینے میں ایک وعدہ اپنا مکمل طور پر پورا کیا, بلکہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اس سے کہیں آگے چلے گئے. انہوں نے عوام کی بہت چیخیں نکلوائیں, بہت چیخیں نکلوائی ہیں, اور عوام ہر طرف آپ کو چیختے ہوئے نظر آ رہے ہیں. گیس کے بل, ایک ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں. پچھلے مہینے کہا گیا تھا جی گیس کے بل زیادہ آ گئے, ہم نے بندوں کو پکڑ لیا, ہم نے جو ہے ان کو سیدھا کر دیا ہے, ہم نے نظام کے اندر وہ زاویہ پکڑ لیا ہے جس زاویے کو اگر ہم درست کر دیں گے تو بل جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے. یہ غلطی ہوئی ہے ہم سے, منسٹر صاحب خود مان رہے تھے. اس کے اندر سرچارج ایڈیشن کر دیے تھے جو نہیں کرنے چاہیے تھے وغیرہ وغیرہ. معذرت نہیں کی لیکن انہوں نے غلطی اپنی مان لی, لہٰذا بل ٹھیک آئیں گے. اگلا مہینہ آیا, اتنے ہی بل واپس آئے. کہتے ہیں کہ اب جون تک ہم اس کو درست کر دیں گے. تو اگر جون تک آپ نے درست اس کو کر دینا ہے تو پچھلے مہینے جو آپ نے درستگی کی تھی اس کا نتیجہ اس مہینے کے جو نارمل بلز کی صورت میں آنا چاہیے تھا وہ نہیں آیا. یہ ایک اور ٹرک کی بتی ہے کہ جی بڑا زبردست ہم کام کر رہے ہیں. بزدار صاحب سے ملاقات ہوتی ہے عمران خان کی, اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ عمران خان کتنے نالاں ہیں کہ انہوں نے اپنے مراعات کے اندر اضافہ کر لیا. اس ناراضگی کا کوئی اثر نہیں ہوتا. بزدار صاحب وہیں پر موجود رہتے ہیں, کابینہ بھی وہیں پر موجود رہتی ہے, لیکن ایک امپریشن کریٹ کیا جاتا ہے. تو جتنی فیک نیوز ہیں یہ اصل خبر کو بھی نگیٹ کر دیتی ہیں. اب آپ کا اعتماد کم ہو جائے گا خبروں کے اوپر. پھر جب کوئی صحیح خبر بھی آپ کے سامنے رکھی جائے گی تو آپ کا یقین اس کے اوپر نہیں ہوگا. لیکن فیک نیوز کی بھرمار ہے. اس کو آپ نے کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے میں کسی اور پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا, لیکن میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ 4 بڑی اسٹرائکنگ ایگزامپلز ہیں. ڈیلیبریٹ فیک نیوز جو ہے وہ فیڈ کی جاتی ہے, لوگوں کو منتشر کیا جاتا ہے ذہنی طور پر, اور بیچ میں سے نکل جاتے ہیں ان معاملات کے اوپر جس کے اوپر احتساب بھی ہونا چاہیے, پوچھ پرتیت بھی ہونی چاہیے. لوگ کبھی مریم نواز کی امریکہ کی ڈیل کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں, کبھی عافیہ صدیقی کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں, کبھی $10 بلین کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں, کبھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھیں سلام ہے اس لیڈر کو, دیکھیں بزدار صاحب کو کتنی اسے سختی کے ساتھ ڈیل کیا اگرچہ اس کا نتیجہ نہیں نکلتا, اور اصل معاملات جوں کہ توں برقرار رہتے ہیں.